ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی محاذ آرائی اب ایک اور خطرناک مرحلے میں داخل ہوتی دکھائی دے رہی ہے، جہاں جنگ کی چنگاریاں سرحدیں عبور کرتے ہوئے عراق اور سعودی عرب تک پہنچ چکی ہیں۔ مشرق وسطی میں طاقت کا توازن تیزی سے بدل رہا ہے، سفارتی کوششیں دباؤ کا شکار ہیں، اور ہر نیا حملہ پورے خطے کو ایک ایسی جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کر رہا ہے جس کے اثرات صرف خطے تک محدود نہیں بلکہ پوری دنیا کی سلامتی اور معیشت کو بھی متاثر کر سکتے ہیں۔ اسی بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان عراق نے سعودی عرب پر حملوں کے لیے اپنی سرزمین استعمال ہونے کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے اس الزام کا باقاعدہ ثبوت طلب کر لیا ہے۔ عراقی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اب تک کسی بھی فریق نے ایسا کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا، جبکہ بغداد حکومت اپنی خود مختاری کے تحفظ اور ملکی سرزمین کو کسی بھی بیرونی تنازع کا میدان بننے سے روکنے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ ادھر امریکی اور سعودی مشترکہ فضائی حملوں کے بعد عراقی قومی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا، جس میں ان کارروائیوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے واضح کیا گیا کہ عراقی سرزمین پر کسی بھی دشمن کارروائی کا جواب دینا صرف عراقی حکومت کا اختیار ہے۔ عراقی وزیر اعظم کے دفتر نے بھی اس عزم کا اعادہ کیا کہ عراق کو علاقائی تنازعات سے دور رکھنے کے لیے سفارتی اور قانونی ذرائع اختیار کیے جائیں گے۔ دوسری جانب امریکی اور سعودی افواج نے عراق میں مبینہ ایرانی حمایت یافتہ ملیشیاؤں کے مراکز کو نشانہ بنایا، جنہیں سعودی تیل تنصیبات پر ڈرون حملوں کا جواب قرار دیا گیا۔ اس صورتحال نے اس وقت مزید خطرناک رخ اختیار کر لیا جب ایرانی پاسداران انقلاب نے امریکی حملوں کا جواب دینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ جارے کو اس کے اقدام کی سزا دی جائے گی۔ اسی دوران اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے کہا کہ ایران کے حوالے سے آئندہ حکمت عملی کا فیصلہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کریں گے، تاہم عالمی سطح پر اس بیان پر بھی شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ مشرق وسطی میں تیزی سے بدلتی یہ صورتحال اس بات کا واضح اشارہ دے رہی ہے کہ اگر کشیدگی کو فوری طور پر سفارتی ذرائع سے نہ روکا گیا تو یہ تنازع کسی بھی لمحے ایک وسیع جنگ میں تبدیل ہو سکتا ہے۔